اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں جب تیرے در کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا روشنی ہو گئی. جب تیرے در کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا روشنی ہو گئی. راستے بن گئے دن نکلنے لگا روشنی ہو گئی. کلام کا ردیف ہے روشنی ہو گئی. وقت کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے جلدی چند اشعار پیش کروں گا. اور روز سورج ستارے چمکتے تھے پر ایک اندھیرا رہا. روز سورج ستارے چمکتے تھے پر ایک اندھیرا رہا. ایک دیا جو بجھا برسرے کربلا روشنی ہو گئی. جی ہاں تمام مومنین ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بہترین ہیں، سلامت رہیں. جب تیرے در کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا روشنی ہو گئی. اور اس میں شاید مصائب کا پہلو لیکن بطور فضائل سماعت فرمائیے گا کہ تیر گردن پہ کھا کر بھی چھوٹے علی مسکراتے رہے. تیر گردن پہ کھا کر بھی چھوٹے علی مسکراتے رہے. تیر سے کٹ گیا تیرگی کا گلا روشنی ہو گئی. اور شعر مولا کو اپنے سناتا رہا میں سناتا رہا. پھر اچانک کسی نے کہا جاگ جا روشنی ہو گئی. پھر اچانک کسی نے کہا جاگ جا روشنی ہو گئی. اور شام والے تو پہلے ہی دن سے مکمل اندھیرے میں تھے. شام والے تو پہلے ہی دن سے مکمل اندھیرے میں تھے. شام جس دن گئی زینب عالیہ روشنی ہو گئی. اور بعد مرنے کے کچھ دیر اندھیرا رہا بس میری قبر میں
بعد مرنے کے کچھ دیر اندھیرا رہا، بس میری قبر میں منتظر تھا میں جس کا، وہ جب آ گیا روشنی ہو گئی۔ مولا علی کا منکر کافر ہوتا ہے، اور کافر جنت میں جاتا تھوڑی ہے۔ خوشیاں مناؤ عرس کسی کا تھوڑے ہی ہے۔ بغور توجہ چاہوں گا جو صرف رمضان میں رٹے لگاتے ہیں ان کے لیے جو ہے شاعر نے کہا کہ شیخ جی تم نے رٹ تو لیا ہے اس کو مگر، شیخ جی تم نے رٹ تو لیا ہے اس کو مگر، قرآن ہے یہ دو کا پہاڑ تھوڑے خوشیاں مناؤ عرس کسی کا تھوڑے ہے۔ دشمن حیدر دے گا دہائی حشر کے دن، دشمن حیدر دے گا دہائی حشر کے دن، شیعہ کافر میرا نعرہ تھوڑے ہے۔ دشمن حیدر دے گا دہائی حشر کے دن، شیعہ کافر میرا نعرہ تھوڑے ہے۔ خوشیاں مناؤ عرس کسی کا تھوڑے ہے۔ بھرپور صلوات بھیجو محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو مبارک۔ جو کہتا ہے عبد خدا کو اپنا خدا، جو کہتا ہے عبد خدا کو اپنا خدا، وہ ہے نسہری، وہ نسہری ہے وہ شیعہ تھوڑے ہے۔ خوشیاں مناؤ عرس کسی کا تھوڑے ہے۔ ہرگز بھی اللہ نہیں ہے مولا علی، ہرگز بھی اللہ نہیں ہے مولا بھی، ملا بھی ملا ہے مولا تھوڑے ہے۔ خوشیاں مناؤ عرس کسی کا۔ جشن غدیر ہے یہ غم کا مہینہ تھوڑے ہے۔ خوشیاں مناؤ عرس کسی کا تھوڑے ہے۔ درود بھیجو محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آؤ بیٹا آجو آجو پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اللہم
صل على محمد وآل محمد بسم الله اللهم صل على نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، دعا برائے ظہور تاجیل امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ شعر زوار سناون والے، مصرع فکر جگاون والے۔ بسم اللہ کیا بات اچھا اسی نثری ذاکر ہونے ہاں تے ساڈا انداز ہمیشہ اپنا ہی ہوندا ہے، چاہے جشن ہوئے یا فضائل دی مجلس ہوئے یا مصائب دی مجلس ہوئے، اور لطف لینا ہوندا ہے تساں لفظاں دا۔ ماشاءاللہ ہمیشہ اردو تے سرائکی تے پنجابی انہاں دا آپس وچ رشتہ رہیا ہے، بس جتھے سندھ وچ جا کے سرائکی مکدی ہے اتھوں اردو ادب شروع تھیندا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تے اے ہو نہیں سکدا بندہ کراچی دا ہووے تے سرائکی نو تھوڑا جا بھی نہ سمجھے، تاں پیاداں شعر زوار سناون والے، علیم والا مصرع فکر جگاون والے، رخ حالات بدل دے پے ہن لگ دے باہرواں آون والے۔ علیم والا کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یا علی یا علی، سید ہاتھ کھڑا کر کے حکم پہ کر دین واللہ اللہ جان دے اس دور وچ اس تو وڈی گل ہے ہی کوئی نہیں۔ شعر زوار سناون والے، میں مشہد تو لے کے کربلا تک دا زواراں، شعر زوار سناون والے، علیم والا شعر زوار سناون والے، مصرع فکر جگاون والے، رخ حالات بدل دے پے ہن۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ کیڑا وقت ہے ساڈے کولے، اسی دنیا چ انج پے وسط ہوئے پے ہاں کہ سانو فکر ہی کوئی نہیں، جو وقت دے ہادی دی سان ضرورت ہے اور ساڈے وقت دے ہادی نو ساڈی ضرورت ہے۔ شعر زوار سناون والے، مصرع فکر جگاون والے، رخ حالات بدل دے پے ہن لگ دے باہرواں آون والے۔ بارویں دی ذات بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دو ہستیاں لکھنؤ انڈیا چ گزریاں، اپنے وقت دیاں بہت بڑیاں ذاکری دنیا دے بادشاہ، ایک سید میر بابر علی انیس، اور دوسری ہستی نو بھی تسی جان دے ہو، کوئی کم نہیں، او ہستی ہے جس دے کلام تے امام زمانہ دی مہر لگ دی ہے، مرزا دبیر۔ اور دبیر او ہستی دا نام ہے جہیں کربلا دے چشم دید گواہ دیاں اکھی چمیاں، کہ بلا اکثر واقعہ پڑھ دیں ظافر اللہ کہ ظافر مظلوم کربلا دی زیارت کر کے آیا ہا، تے پھر اس دا ظافر دا پوتا پڑھدا رہا مرزا دے کول، پھر انہوں نے دادے دی سفارش کر کے منگا کے تو انہوں دی اکھیاں تے بہت سا ڈتا ہی جو تو دستا صحیح زہرا دے پتر دی زیارت جو کر کے آ۔ یہ دو ہستیاں ایسیاں جن اپنے دور آسمان تلک قصائد لکھن، اور انہاں دے اشعار دا قد اتنا ہے جو باندھے زمین تے ہن تے لکھ دے آسمان تے ہے۔ سید انیس دا جملہ صرف سید دا حکم آئی تے 2 منٹ دی حاضری واتے حاضر ہویا، اور اس تے اختتام ہے۔ سید ایک دن نکلن تے دنیا دے حالات ڈٹھن، دنیا نو دیکھ کے سید ایک گل کیتی ہے، جی میں نا فجر دی نماز تو بعد معمول ہوندا نماز پڑھن دے بعد بہ ویندے قلم تے کاغذ چاہ کے تے آسمان دے پاسے چہرہ ہوندا، جو ہی سورج
ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੂਰਜ ਜੋ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਨੂਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸੱਵਰ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਰਾਤ ਅੰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਦਨ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ ਸੈਯਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਦਾ ਪੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਆਦਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਫਲਕ ਅਕਸੇ ਦੁਰ ਤਾਜ ਅਲੀ ਹੈ। کیا بات ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲ-ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ, ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਆਦੇ ਪਏ ਨਾ خورشید فلک اکسے دور تاج علی ہے اللہ کے سوا جو جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ حجرے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ، حجرے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ، کھل جائے اہل عشق پہ جو جس کے ساتھ ہے۔ حجرے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ، کھل جائے اہل عشق پہ جو جس کے ساتھ ہے۔ چل فرض کر کے آج ہے صفین اب بتا، چل فرض کر کے آج ہے صفین اب بتا، میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے؟ حیدری میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے؟ میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے؟ چل فرض کر کے آج ہے صفین اب بتا، میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے۔ اور غدیر میں جو بہت تیز دھوپ تھی، سارے لوگوں کو سنایا پڑھا ہوا ہے سب نے، تو اس دھوپ کی تپش کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، کھانے لگی غدیر میں میدان کی تپش، کھانے لگی غدیر میں میدان کی تپش، اس پر سے ٹھہر جانے کے فرمان کی تپش، اس پر سے ٹھہر جانے کے فرمان کی تپش۔ بھائی کا ہاتھ تھام کے سرور نے کیا کہا، بھائی کا ہاتھ تھام کے سرور نے کیا کہا، سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش۔ ہائے ہائے ہائے، کس کے لیے؟ سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش، کس کے لیے؟ سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور چہرے چمک رہے، چہرے اتر گئے ہیں کبیر و صغیر کے، چہرے اتر گئے ہیں کبیر و صغیر کے، اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا، اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا۔ اور دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا، پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا، پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا، پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا۔ اور جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، میں کیسے مان لوں اسے مسلمان یا علی۔ وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی۔ اللہ سرفراز رکھے ان کو تابت، اللہ سرفراز رکھے ان کو تابت، ہم جن کے سامنے پڑھ رہے ہیں تیرا قصیدہ یا علی۔ اور واضح ہے پیغام خدا بزبان خدا، واضح ہے پیغام خدا بزبان مصطفیٰ، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ زمیں کو عرش بناؤ کہ دن غدیر کا ہے، زمیں کو عرش بناؤ کہ دن غدیر کا ہے، ملنگ و عید مناؤ کہ دن غدیر کا ہے، ملنگ و عید مناؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ علی کے عشق کا سرور گھول کر ساقی، ولا کے جام پلاؤ کہ دن غدیر کا ہے، ولا کے جام پلاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ نبی سے راہ میں جبریل نے کہا آ کر، نبی سے راہ میں جبریل نے کہا آ کر، خدا کا حکم سناؤ کہ دن غدیر کا ہے،
خدا کا حکم سناؤ کہ دن غدیر کا ہے، تمہارا وارث و دستار ہوگا کون بھلا، تمہارا وارث و دستار ہوگا کون بھلا، یہ مومنوں کو بتاؤ کہ دن غدیر کا ہے، یہ مومنوں کو بتاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ رسول بولے صحابہ سے اس بیاباں کو، رسول بولے صحابہ سے اس بیاباں کو، چمن کی طرح سجاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ رسول بولے صحابہ سے اس بیاباں میں، چمن کی طرح سجاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ کہا نبی نے مجھے مولا ماننے والو، کہا نبی نے مجھے مولا ماننے والو، علی کو مولا بلاؤ کہ دن غدیر کا ہے، علی کو مولا بلاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ سجا کے محفل غدیر درمیاں اپنے، ملائکہ کو بٹھاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ سجا کے محفل غدیر درمیاں اپنے، ملائکہ کو بٹھاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ خزانے رب نے عطاؤں کے کھول رکھے ہیں، خزانے رب نے عطاؤں کے کھول رکھے ہیں، جو چاہو لوٹ لو آ کے کہ دن غدیر کا ہے۔ اور پکارتی ہے یہ جنت آج میری طرف، پکارتی ہے یہ جنت کے آج میری طرف، کھلے ہیں راستے آؤ کہ دن غدیر کا ہے، کھلے ہیں راستے آؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ اور صدائیں دیتے ہیں، صدائیں دیتا ہے کعبہ اے بد نصب شیخو، صدائیں دیتا ہے کعبہ کہ اے بد نصب شیخو، خدا کا گھر تو سجاؤ کہ دن غدیر کا ہے، خدا کا یا علی۔ اور ہمارے رونے کو بدعت پکارنے والو، ہمارے رونے کو بدعت پکارنے والو، تم آنسو آج بہاؤ کہ دن غدیر کا ہے، تم آنسو آج بہاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ اور میری صلاح ہے یہ فتوے لگانے والوں کو، میری صلاح ہے یہ فتوے لگانے والوں کو، تم آج بھوڑ میں جاؤ کہ دن غدیر کا ہے، تم آج میری صلاح ہے یہ فتوے لگانے والوں کو، تم آج بھوڑ میں جاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ علی کے چاہنے والوں علی علی کر کے، علی کے چاہنے والوں علی علی کر کے، منافقوں کو جلاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ علی علی کے چاہنے والوں علی علی کر کے، منافقوں کو جلاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ ہماری روح پہ چھائی ہے قلندری مستی، ہماری روح پہ چھائی ہے قلندری مستی، ہمیں نہ ہوش میں لاؤ کہ دن غدیر کا ہے، ہمیں نہ ہوش میں لاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ محب جو چاہو کہ برکت خدا نصیب کرے، محب جو چاہو کہ برکت خدا نصیب کرے، نظر گھروں میں دلاؤ کہ دن غدیر کا ہے، نظر گھروں میں دلاؤ کہ دن غدیر کا ہے۔ نعرہ حیدری۔ پھر ایک دفعہ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت جشن مولود عباست علی سنگ تاش پوشی بہت بہت مبارک ہو۔ نعرہ حیدری، حیدری پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مہدی بھائی نے جو شعر آپ کے سامنے پیش کیے، میرے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے، بس مختصر سا ایک کلام غدیر کی مناسبت سے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیج دو محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ ولایت علی کی، ولایت علی کی بشر اپنے دل میں اگر نہ بسائے جہنم میں جائے۔ ولایت علی کی بشر اپنے دل میں اگر نہ بسائے جہنم میں جائے۔ ولایت علی کی بشر اپنے دل میں
اگر نہ بسائے جہنم میں جائے کلام خدا ہے. شعر دیکھیے گا. کلام خدا ہے غدیری ترانہ جو نہ گنگنائے جہنم میں جائے. حیدری کلام خدا ہے غدیری ترانہ جو نہ گنگنائے جہنم میں جائے. اور شعر دیکھیے گا کہ خدا جس کے گھر سے منگاتا ہے روٹی وہ خیر النساء ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے. اسی فاطمہ کا فدق کھانے والے اگر کچھ بھی جائے جہنم بھی جائے. ولایت علی کی بشر اپنے دل میں اگر نہ بسائے جہنم میں جائے. اور در سیدہ کی خوشی سے جو منسوب خوشیاں منائے وہ جنت میں جائیں. مگر وہ مسلمان جو عاشور کے دن بھی خوشیاں منائے جہنم میں جائے. اور شعر دیکھیے گا کہ سخی با وفا کا علم مجلسوں میں سجاتا رہوں گا اٹھاتا رہوں گا. کسی با وفا کسی بے وفا کو ارے علم دیکھ کے گئے نکاح ٹوٹ جائے جہنم میں جائے. کسی بے وفا کا علم دیکھ کے گئے نکاح ٹوٹ جائے جہنم میں جائے. بطور خاص پیش کر رہا ہوں بسم اللہ. کہ کرے لاکھ سجدے رکھے لاکھ روزے صبح و شام چاہے کیے جائے عمرے مگر جو مسلمان در سیدہ پہ نہ سر کو جھکائے جہنم میں جائے. ولایت علی کی بشر اپنے دل میں اگر نہ بسائے جہنم میں جائے. بار دیگر نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد علی ہے علی علی ہے علی تاجدار ماما وسیع نبی علی ہے علی علی ہے علی
بات تو یہ بہت ہی ہے آسان سی، بات تو یہ بہت ہی ہے آسان سی، کیا کریں مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی، کیا کریں مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی، صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی، میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی، علی ہے علی، علی ہے علی، اور گونجتی تھی صدا رن میں جب امر کی، اب اپنے وقت کو یاد رکھیں، گونجتی تھی صدا رن میں جب امر کی، آئے مد مقابل میرے ہے کوئی، دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی، سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی، علی ہے علی، سب مل کے علی ہے علی، شعر ملاحظہ ہو، اللہ درجات بلند کرے سچے بھائی کے۔ یوں تو لے کر گئے رن کو لشکر سبھی، جنگ خیبر مگر فتح ہو نہ سکی، اب چلا ہے علم لے کے ایسا جری، خاک ہو جائے گی مرحبا انتری، علی ہے علی، اور آخری شعر ہے اس کا، بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ، بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ، ڈاکٹر صاحب، بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ، رات بھر چین کی نیند سوتا رہا، اور ٹولہ اہل شر خوف سے چیخ اٹھا، صبح اٹھ کر جو حیدر نے انگڑائی لی، علی ہے علی، درود پڑھے محمد والے محمد۔ پھر میں استاد کا کلام نہ پڑھیں تو ہماری تو عید ہوتی نہیں ہے جی، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے۔ بہرحال علی کا ذکر ہی ایسا ہے، خود بخود طاقت آئی جاتی ہے، آواز میں آ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ استاد کا بہت مشہور کلام ہے، یہ استاد کی بلندی درجات کے لیے، تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے پروردگار اس کا ثواب ان کو پہنچائے اور اس کے وسیلے سے ہماری عبادت قبول کرے، جو جو آئے ہیں پروردگار۔ گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی،
زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی آ گئی نہیں آتی عشق کے گلستان میں تازگی نہیں آتی اور نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا مرتضیٰ کو بستر پر مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی اور وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا فتح خندق کو خیبر گر نہ تو بھلا دیتا قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی اور گو سکون ملتا ہے اس شعر اس بند کے بڑے گہرے معنی ہیں کوئی غلط نہ لے لیکن استاد کا کلام ہے تو گو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں دل لگی تو آتی ہے دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی اور جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے ان کے دشمنوں پر جو بے شمار کرتا ہے پاس ایسے بندے کے پاس ایسے بندوں کے بے کلی نہیں آتی اور آخری شعر ہے استاد کا کوئی کلام درس کے بغیر نہیں ہوتا تھا عشق جس سے کرتے ہیں یہ غور سے سننا ہے کہ عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے اسوائے نبی
او علی ہر قدم پہ اپنائے، جتنے کام اچھے ہیں ان کو کل پہ مت ٹالے، تنگ دست مومن کی دستگیری فرمائے، آج سے عمل کیجے، آج سے عمل کیجے، کل کبھی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ محترم مومنین، سلام علیکم یا علی مدد۔ آپ تمام مومنین کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو، عید اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے لازوال کلام پیش کیے سچے بھائی کے سبت جعفر کے، ایسے کلام ہے کہ آج سے 100 سال، میرا ماننا ہے کہ 100 سال میں بھی پڑھے جائیں تو تازہ رہیں گے، ایسے لازوال کلام ہے، اور ان کی ادائیگی ماشاءاللہ میرا پڑھنا بنتا نہیں ان کے بعد، لیکن معذرت تاخیر ہو گئی آنے میں، تو اس لیے بس وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جلدی جلدی چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اچھا چلیں ایک مرتبہ آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی۔ ایک تازہ ترین کلام میری والدہ محترمہ کا لکھا ہوا ہے، غدیر کی مناسبت سے فرمائش کر کے ان سے اس غدیر پہ کلام لکھوایا، آپ تمام مومنین کی نظر تحفتاً آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا پیش چاہوں گا۔ میری والدہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ غدیر کا جو سب سے اہم اعلان تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے شروعات کرنا چاہوں گا کلام کی، کہ جس کلام کے بنا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، میرا عقیدہ ہی ہے، اگر ولایت علی دل میں نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ اس کلام سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ہاں من کنتو مولا فہذا علی مولا، سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سب مل کے علی علی دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم، کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں، کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں، منافق رو کے مومن مست اور سرشار سنتے ہیں، بولے بولے سخی لال کلندر کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں۔ غدیر کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ نبی نے خم کے میدان میں علی کا ہاتھ تھاما تھا، ہاں نبی نے خم کے میدان میں علی کا ہاتھ تھاما تھا، صدا من کن تو مولا کی ہے سارے یار سنتے ہیں، کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں۔ اور غدیر کا ایک ایسا مزاج ہے، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، کلام کی ایک اپنی چال ہوتی ہے، محرم سے قبل جشن، یہ کیونکہ آخری مراحل ہوتے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے، اور گلا بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اصل میں محرم کی ریکارڈنگ نوحوں کی چل رہی، تو گلے میں تھوڑی سی ناسازگی ہے، تو برداشت کیجیے گا اور معاف کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دھواں اٹھتا ہے دل میں شیخ جی کے آگ بھڑکی ہے، یا علی ساری مرادیں لے کے جائیں عباس بھائی جی ہیں۔ دھواں اٹھتا ہے دل میں شیخ جی کے
آگ بھڑکی ہے, دھواں اٹھتا ہے دل میں شیخ جی کے, آگ بھڑکی ہے نبی کی جب زباں سے مولا کی تکرار سنتے ہیں. کجا وہ کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں. سرکار سنتے ہیں, سرشار سنتے ہیں, یار سنتے ہیں, تکرار سنتے ہیں. سنائی آیت بلغ تو وہ بولے بخن بخن, سنائی آیت بلغ تو وہ بولے بخن بخن, جو منکر ہو وہ شیطان کا ہے پیروکار سنتے ہیں. امام رضا کی حدیث ہے, جو منکر ہو وہ شیطان کا ہے پیروکار سنتے ہیں. اور امام وقت اور قرآن کی تائید کا دن ہے, امام وقت اور قرآن کی تائید کا دن ہے. ولایت کا یہ کلمہ بار وے سرکار سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور ہے سولی پر بھی میسم کی زباں پر نعرہ حیدر, ہے سولی پر بھی میسم کی زباں پر نعرہ حیدر, قصیدہ پڑھ رہا ہوں حیدر کرار سنتے ہیں. کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں. اور ساتویں امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں اس شعر میں. ہے لعنت کرتا اس قاری پہ خود قرآن اللہ کا, ہے لعنت کرتا اس قاری پہ خود قرآن اللہ کا, ہے لعنت کرتا اس قاری پہ خود قرآن اللہ کا. علی کا بغض رکھ کے آیت ہر بار پڑھتے ہیں. دشمنوں پہ لعنت, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اور غدیر کا ایک اپنا مزاج ہے, تو تبرہ بھی جو ہے وہ لازم ہے, اس میں لازمی ہے ہوتا, لیکن گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے, بس تھوڑا معذرت. اور جو قول مصطفیٰ کو عمر بھر ہزیان کہتا تھا, جو قول مصطفیٰ کو عمر بھر ہزیان کہتا تھا, کرو سب لعنتیں کہ احمد مختار سنتے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اور کیا دو ٹکڑوں میں تقسیم یوں حیدر کے دشمن کو, کیا دو ٹکڑوں میں تقسیم یوں حیدر کے دشمن کو. بنا پتھر ہے منکر کے لیے تلوار سنتے ہیں. اور ان مصروں سے ہٹ کے, اس بندش سے ہٹ کے چند القابات جو ہیں وہ آپ کی نظر پیش کرنا چاہوں گا. تمام القابات تو ہمارے اس میں ممکن نہیں ہے وقت میں کہ مولا علی کے پیش کی جائیں, لیکن جو وقت ہے, جو گلا ساتھ دے رہا ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا آپ کی سماعتوں کی نظر. ایک مرتبہ سب مل کے کل ایمان نعرہ حیدری, علی شاہ مردان, ہاں علی شیر یزدان, علی قوت پروردگار, تو اسد اللہ, تو نور اللہ, تو عین اللہ, تو اذن اللہ, تو عبد اللہ, تو سیف اللہ, تو وجہ اللہ, تو نفس اللہ, تو علی مولا.
علی 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 کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں. آپ تمام مومنین کی ذرا یہ مقطع پیش کر رہا ہوں, میری والدہ کا لکھا ہوا ہے. انجم مومنوں کی عید کیا مطلب منافق کو, بطور خاص سماعت فرمائیے گا. ہے انجم مومنوں کی عید کیا مطلب مقصر کو, ہے انجم مومنوں کی عید کیا مطلب منافق کو, ہے انجم مومنوں کی عید کیا مطلب منافق کو. مدثر منقبت پڑھیے کہ سب حبدار سنتے ہیں. یا علی کجاووں کا ہے منبر خطبہ سرکار سنتے ہیں. ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے, ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے, ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے. کیا اسے موت کا سامان, کیا اسے موت کا سامان نظر آتا ہے, ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے. لیکن نعرہ حیدری. ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے, ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے, کیا اسے موت کا سامان نظر آتا ہے. قبلہ صاحب کی آمد ایک مرتبہ ہدیہ صلوات. ماں کے لی تھی علی روئے نہیں کعبے میں, ماں کے لی تھی علی روئے نہیں کعبے میں, ماں کے لی تھی علی روئے نہیں کعبے میں, غار میں کس لیے طوفان نظر آتا ہے. غار میں کس لیے طوفان نظر آتا ہے, کیا اسے موت کا سامان, کیا اسے موت کا سامان نظر آتا ہے, ہر صنم کعبے میں. اور فاطمہ بنت اسد سے کہا کعبے میں چلیں, فاطمہ بنت اسد سے کہا کعبے میں چلیں کہ بے علی گھر میرا سنسان آتا ہے, بے علی گھر میرا سنسان حیدری. بے علی گھر میرا سنسان نظر آتا ہے, ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے. مل کے نعرہ حیدری. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین
وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید ولایت، عید ولا، موالیوں کی عید، جہاں جہاں پہ جن کے شیر میں اللہ نے شرافت رکھی ہے، اور ان پاکیزہ ماؤں کی آغوشیں جنہیں ولایت کے جام پلا کر ہمیں حسین ابن علی کی بارگاہ تک پہنچایا ہے، جہاں جہاں پہ بھی اہل ولایت ہیں دنیا میں، اللہ انہیں مولا امیر المومنین کی ولایت نصیب فرمائے، آپ سب کو مبارک فرمائے۔ کائنات کی سب سے بڑی عید، سب سے بڑی عید کائنات کی، جس عید کا انتظار آدم کو ہے، جس عید کا انتظار نوح کو ہے، جس عید کا انتظار ابراہیم کو ہے، جس عید کا انتظار اسماعیل کو ہے، جس عید کا انتظار عیسیٰ کو ہے، جس عید کا انتظار پیغمبر کو ہے، 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک اس انتظار میں ہیں کہ کب میرا دین مکمل ہوتا ہے۔ آدم آئے دین مکمل نہیں تھا، نوح آئے دین مکمل نہیں تھا، ابراہیم آئے دین مکمل نہیں تھا، موسیٰ آئے دین مکمل نہیں تھا، عیسیٰ آئے دین مکمل نہیں تھا، کن کے صدقے میں دین مکمل ہوا ہے؟ وہ نبی کے صدقے میں، علی کے صدقے میں۔ جن کے صدقے میں، اس وجہ سے کہ میں اور آپ نہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں اسی لیے فرمایا یہ جو جشن غدیر ہوتا ہے، زمینوں سے زیادہ آسمان پہ زیادہ جشن منایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے مولا فقط آپ لوگوں کے مولا نہیں ہیں،
ذرے سے لے کر کہکشانوں تک جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں پیغمبر کی خاتمیت ہے، وہاں پہ علی کی مولائیت ہے۔ علی کل ایمان نعرہ حیدری۔ اللہ نے اس ولایت کو خاص پروٹوکول کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسے آئے بلغ بھی کہتے ہیں، یہ جو میں نے پڑھی ہے، اور آئے نعمت بھی کہتے ہیں، آئے اکمال دین بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت بلغ یعنی آئے تبلیغ ہے، یہ آیت ہے، اس کو آئے تبلیغ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی تبلیغ کرنی ہو تو علی کے نام سے تبلیغ شروع کرو۔ وہ تبلیغ نہیں بنتی ہے، وہ تبلیغ نہیں ہوتی ہے جس میں میرے مولا کا نام نہیں آتا ہے۔ تبلیغ مبارک تب بنتی ہے جب علی کا نام آتا ہے۔ اللہ نے یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا ہے، اللہ نے یا ایھا النبی کہہ کے نہیں بلایا ہے، اللہ نے یا ایھا الطٰہٰ کہہ کے نہیں بلایا ہے، اللہ نے یا ایھا المدثر کہہ کے نہیں بلایا ہے، اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کے نہیں پکارا ہے، یاسین کہہ کے نہیں پکارا ہے، نبی کہہ کے نہیں پکارا ہے، یا ایھا النبی نہیں کہا ہے، یا ایھا الرسول کہا ہے۔ نبی کا کام اور رسول کے کام میں فرق ہوتا ہے، نبی کے کام میں رسول کے کام میں فرق ہے۔ نبی لینے والا ہوتا ہے، رسول دینے والا ہوتا ہے۔ جب وہ پیغام کو لے تو اسے نبی کہتے ہیں، جب پیغام کو پہنچائے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اللہ نے خاص پروٹوکول کے ساتھ یا ایھا الرسول خاص پروٹوکول کے ساتھ، آج القاب کے ساتھ نہیں ہے، آج ناموں کے ساتھ نہیں ہے، آج عام جہت کے ساتھ بھی نہیں ہے، عام اعتبار کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ رسالت ولایت کے اعلان کرنے جا رہی ہے۔ اگر کسی نام کے ذریعے اعلان ہوتا تو سارے کہتے یاسین نے کیا ہے، سارے کہتے مدثر نے کیا ہے، سارے کہتے طٰہٰ نے کیا ہے۔ نہیں، یہ اس نے کیا ہے، وما محمد الا رسول۔ یہ کچھ نہیں، ہر حال میں رسول ہے، اٹھتا ہے تو رسول ہے، اٹھاتا ہے تو رسول ہے، ہر حال میں رسول ہے، ہر حال میں رسول ہے۔ جو کام کرتا ہے وہ رسالت کے سائے میں کرتا ہے۔ کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بلغ ما انزل، اس ما کو اگر سمجھ آئے آدمی تو سارا دین سمجھ آتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول اللہ نے جو آپ کو تبلیغ کی ہے اس کو پہنچائیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، من ربک کہا ہے۔ اللہ کے ناموں میں دیکھیں، خصوصیات میں دیکھیں، 1000 ناموں کا تو واسطہ ہے جوشن کبیر میں۔ اللہ کی ربوبیت کی ایک صفت ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ رب منزل کمال تک پہنچاتا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں پہنچے ہیں آپ لوگ، مجھے پتا ہے، جب آپ پہنچتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے، چونکہ میں آپ لوگوں کا نباز ہوں۔ ابھی نہیں پہنچے۔ میرے رب کہا ہے،
رب کیا کرتا ہے؟ رب ہر چیز کو تدریجی طور پر کمال تک پہنچاتا ہے، اسے جمال بھی دیتا ہے، اسے کمال بھی دیتا ہے۔ یہ رب ایسا ہے کہ جس نے ولایت کے صدقے میں تمہیں جمال بھی دیا ہے، کمال بھی دیا ہے۔ میرے ربک خاص خصوصیت کے ساتھ کہا ہے، میرے ربک، میرے رحیم نہیں کہا ہے، میرے رحمان نہیں کہا ہے، میرے ربک۔ یہ رب ایسا ہے، اس کی شفقت ایسی ہے، اس کی عطا ایسی ہے، اس کی فیاضی ایسی ہے، اس کا جوش رحمت ایسا ہے کہ جس نے تجھے علی جیسا مولا دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا ہے، رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ وہ رسول کے جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں دین دیا، جس نے ہمیں ایمان دیا، جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں نماز سکھائی، جس نے ہمیں روزہ بتایا، جس نے ہمیں حج کا طریقہ بتایا، جس نے ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ بتایا، جس نے زندگی کا فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے، میں نے سب بتائی ہے، اور ہر اس چیز سے تمہیں روکا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میں کچھ نہیں کیا، اگر یہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا تو اب حضور نے بھی اگر پلٹائیں نا اسی جملے کو دوسرے لحاظ کے ساتھ، حضور نے بھی یہی کیا ہے، فرمایا کہ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما کان لو فی قومہ، اے علی اگر دنیا میں کوئی اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت لوط نے اپنی قوم میں کی ہے، اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج پاپی ادا کرے، علی تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا۔ اللہ نے بتایا ہے نا، کچھ نہیں کیا، رسول نے بتا دیا کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کا شر تو پھر ہوتا ہی ہے، اگر تم ولایت کے سائے میں زندگی گزارو گے تو شر نہیں رہے گا، خیر رہے گی، خیر رہے گی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ جو آیت ہے اس میں بہت بڑی بات ہے، 350 سے زیادہ راویوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ کس کو نقل کیا ہے؟ میرے مولا کی ولایت کو نقل کیا۔ میں خلاصہ کروں، سب سے پہلے اس کے راوی خود پنجتن پاک ہے، غدیر سینہ بسینہ آئی ہے، غدیر دل بدل آئی ہے، غدیر قدم بقدم آئی ہے، غدیر صدی بصدی آئی ہے، غدیر دن بدن آئی ہے، غدیر آج کا نہیں، جہاں جہاں پہ بھی اہل ولا ہے، یہ ولایت ان کے سینوں میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ اب یہاں کے اوپر 350 زیادہ اس میں راوی ہیں، 350 سے زیادہ۔
اس میں اس غدیر کے سلسلے میں، غدیر جو حدیث ہے اور غدیر کا واقعہ ہے یہ متواتر کہتے ہیں، متواتر ہے، یعنی جسے کسی قسم کا سنی شیعہ سب نے اس کو لکھ دیا ہے بڑی بڑی کتابوں۔ علامہ امینی اعلی اللہ مقامہ ایک پوری کتاب ہے الغدیر کے اوپر، کتنی جلدیں ہیں؟ کسی کو یاد ہے یہاں غدیر سننے کے لیے آئے ہیں؟ نہ 23 ہیں، نہ 14 ہیں، نہ 40 ہیں، نہ 55 ہیں، نہ 70 ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔ کتنے سال تحقیق کی ہے علامہ امینی نے؟ کتنے سال کی ہے؟ 40 سال میں نہیں، 35 سال میں۔ اب پہلے بھی مسئلہ یہی رہا ہے، دوسرا بھی یہی۔ کتنی کتابوں سے تحقیق کی ہے؟ آپ یہ تو بتا دیں۔ 1000 نہیں، اچھا اور ہزاروں میں کتنی؟ وہ کچھ نہیں کہیں، کچھ تو لگ جائے۔ دنیا میں تحقیق کے لیے گئے علامہ امینی اعلی اللہ مقامہ، اعلی اللہ مقامہ، 10,000 کتابوں کے مطالعے کے بعد، کتنی؟ 10,000 کتابوں کے مطالعے کے بعد ایک کتاب لکھی جس کو کہتے ہیں الغدیر۔ کتنے سال لگے ہیں تحقیق کو؟ 30 سال مسلسل تحقیق میں، غدیر پہ، فقط غدیر پہ، فقط غدیر پہ، چونکہ غدیر کوئی آدھے پونے گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ غدیر تو علم ما کان علم ما یکون کا حصہ ہے۔ غدیر کل دین ہے نا، کل ایمان ہے، اتمام نعمت ہے، کل نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ 30 سال مسلسل تحقیق کی۔ کتنا سال؟ ایک آدمی 30 سال مسلسل زحمت کرتا ہے، 30 سال مسلسل زحمت کے بعد 10,000 سے زیادہ کتابوں کو چھان بین کے بعد، نہ فقط ایک ملک میں، نہ فقط ایران عراق میں، انڈیا میں بھی 6 مہینے اس دوران لکھنؤ۔ آج کل تو ہم نے چونکہ علمی ہم نے سب کچھ وہ فیس بک سمجھ لیا ہے، یا اس کو گوگل، اس کو اسی کو آیت اللہ بنایا ہوا ہے آج کل، وہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس دوران لکھنؤ بہت بڑا حوزہ تھا، بہت بڑا حوزہ۔ علم اصل چلا ہی مشرق سے ہے، یہ الگ بحث ہے، اس میں بحث کروں تو پھر بہت طولانی ہو جائے گی بحث۔ 6 مہینے تک لکھنؤ میں رہے ہیں، 6 مہینے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ویدر کیسا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے ویدر کیسا تھا۔ چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں لائبریری کی، اور وہیں پہ رہے، سوتے بھی وہیں تھے۔ ایک آدمی ان کو خدمت گزاری کے لیے رکھا ہوا تھا، کھانا پینا یہ چیزیں مہیا کر دیتے۔ 6 مہینے تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں تھا۔ میں فقط 1 یا 2 باتیں آپ کو یہ فقط بتانے کے لیے کہ کتنے ہمارے علماء نے
ایک چیز آپ کو آج پتہ چلی جی، الغدیر 11 جلدوں میں لکھی، فقط الغدیر کے اوپر ہے، غدیر کے اوپر اتنی جامع کتاب اب تک نہیں۔ حالانکہ یہ کام ہونے چاہیے تھے، مختلف قسم کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی، آئی تھنک سو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگی، یہ انگلش میں ہونی چاہیے، بہت ہی میرے خیال میں سینکڑوں اور کتابوں میں اس میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے جی، لیکن بہت کمال کی، بہت کمال ہے، اس وجہ سے کہ غدیر کا تعلق فقط تقریر سے نہیں ہے، غدیر کا تعلق فقط شعر و شاعری سے نہیں ہے، غدیر کا تعلق فقط ادبیات سے نہیں ہے، غدیر کا تعلق فقط عرفان اور فلسفہ سے نہیں ہے، غدیر کا تعلق فقط علم کلام سے نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے ہر علم کے ساتھ غدیر کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے غدیر، غدیر اس میں ایک چیز جو ثابت کی، ہمارے ایسے ہے، اس کو بھی اگر ہو سکے تو پڑھیں، اس میں ہم نے 10 دلیلیں لکھی ہیں امیر المومنین کی مولائیت کے اوپر، کہ جب حضور نے کہا نا، تمام کر رہا ہوں، جب حضور نے فرمایا کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، بہت طولانی خطبہ ہے، اس کے اوپر کئی اشرے چاہیے، طولانی جو حضور کا خطبہ ہے، خطبہ غدیر ہے، جس میں توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید جمالاتی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہے، اللہ کے افعال کے بارے میں ہے، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں ہے، اس کے پاس ایک پورا نظام ولایت کا نقشہ کھینچا حضور نے قیامت تک کے لیے، اور خلاصہ کیا ہے اس میں آتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں، یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بھائی ہیں اہل سنت، ان سب کے ہاں ہے، اور جس کو بھی حوالہ چاہیے ہوگا، ہم مسند احمد ابن حنبل میں دیکھیں، ایسوی کی دیکھیں، مجموع الزوائد میں دیکھیں، جی حاکم نشاپوری کے میں دیکھیں، سب میں جو ہے نا یہ لکھا ہو کیا ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے تو آغاز کی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجمع ایموشنل ہو گیا تھوڑا سا، حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا آخری سال ہے، یہ میرا آخری سال، سارے صحابی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ، فرمایا اگلے حج تک میں نہیں ہوں گا، یہ میرا آخری سال ہے، صحابی رو رہے ہیں، اس کے بعد حضور، میں نہیں کہتا ہوں ریفرینڈم اس کو کہیں یا کیا کہیں جملے، اس کو اچھے انداز کے ساتھ میں کہوں، حضور نے سب سے، چلیں ایک اچھا جملہ جو ہے میں کہتا ہوں، حضور نے سب سے اپنی تبلیغ کا اقرار لیا، تم یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کی تبلیغ، اللہ کے احکام تم تک پہنچائے ہیں، سارے لوگ رو بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالوا بلا، سب نے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں انسان بنایا ہے، آپ نے تو ہمیں قرآن دیا ہے، آپ نے تو ہمیں ایمان دیا ہے، آپ نے تو ہمیں اخلاقیات دی ہیں، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، حق کے تصرف کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ حق کے تصرف جو اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹیٹو پاورز، میری آپ کی مطلب کیا ہے کہ میرا اختیار ہے ہی نہیں ہے، میرا اختیار ہے ہی نہیں ہے، میرے مولا کا اختیار ہے، میرا اختیار ہے ہی نہیں ہے، میرے نبی کا اختیار ہے، میرا اختیار ہے ہی نہیں ہے، میرے علی کا اختیار ہے، یہ جان میری نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی جان ہے، یہ جان میری نہیں ہے، یہ مرتضیٰ کی جان ہے، یہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا،
سب نے کہا. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہ جملے، اس جملے کے لیے میں نے 10 دلیلیں اس میں دی ہیں. جس نے ہماری کتاب پڑھی ہے تجلیات نور، اس میں 10 دلیلیں، میں فقط 1 یا 2 دلیلیں آپ کو بات تمام ہو گئی. حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے. آپ ذرا سیناریو دیکھیں، ترتیب دیکھیں، اور کس طرح ہاؤ پروفاؤنڈ ایکیڈیمکلی اس کو دیکھیں، کس طرح جو ہے نا خوبصورت انداز کے ساتھ فرماتے ہیں ان اللہ مولاي، اللہ کیا ہے؟ میرا مولا ہے. مولا نہیں، اللہ میرا مولا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ، پھر کہیں اونچا، اللہ میرا مولا ہے. ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے. انا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اللہ میرا مولا ہے. میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. علی مولا، علی مولا. ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے. انا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہوں. بلا فاصلہ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں علی آدم سے افضل، علی نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، علی موسیٰ سے افضل، علی عیسیٰ سے افضل. اس وجہ سے افضلیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان اللہ مولاي، انا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کس کے پیغمبر مولا ہے؟ اس کے علی مولا ہے. علی کل ایمان نواہی کس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کس کے مولا ہے؟ پیغمبر. جس کے مولا ہے پیغمبر، جس کے مولا ہے نبی، اس کے مولا ہے علی. اگر پیغمبر مولا ہے آدم کے تو آدم کا مولا علی. اگر پیغمبر نوح کا مولا ہے تو نوح کا مولا علی. ابراہیم کے مولا ہے تو ابراہیم کے مولا علی. عیسیٰ کے مولا ہے تو عیسیٰ کے مولا کا نام علی. ایک چیز اپنے جوانوں سے کہہ دوں اور تمام کروں بات، اور وہ یہ ہے، میں نے 10 دلیلیں کہی ہیں، اس میں آپ کتاب میں پڑھیں گے. اسی میں سے آج میں اپنی ہی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں آخری بات کہہ کے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے. ٹھیک ہے، مولا کا معنی دوست ہے تو ٹھیک ہے، مولا کا معنی تم دوست مناتے رہو. لیکن یہ ہے کہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تم پیغمبر کو کس معنی میں مولا لیتے ہو؟ جس معنی میں پیغمبر مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. پروردگار اس جشن غدیر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا. ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، آفتوں مصیبتوں سے بچا. پروردگار جن لوگوں نے غدیر سے لے کر آج کے اس جشن غدیر تک حصہ لیا ہے میرے مولا کی ولایت میں، پروردگار آج کے اس جشن کا ثواب ان کے نام اعمال میں عنایت فرما.
صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.